880 ہجری سے 900 ہجری کے بیچ میں سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھی تھی اخبار مصطفیٰ وفا الوفا کے نام سے، اور اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جو سیرت کو سب سے زیادہ نقصان دیا ہے وہ زیارتیں کرانے والوں نے، کیونکہ ہوتا یہ کہ وہ حجاج کو وہ چیزیں بتاتے ہیں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور بعد میں وہ لوگ اپنے ملکوں میں جا کے اپنے نسلوں کو وہ چیز بتاتے ہیں، اور وہ اس طرح متواتر روایات میں شمار ہو جاتی ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلاں فلاں چیزیں ہوئی تھیں، جبکہ اس کا سیرت اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور جو اصل چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگوں سے چھپ جاتی ہیں کیونکہ لوگوں کو اصل مقامات کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اس کے بارے میں نہ کوئی ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے ان چیزوں کو، نہ ان کی کوئی حفاظت کی جاتی ہے، اس طرح وہ شہر ایکسپینڈ ہوتا ہے یا مختلف چیزیں، تو وہ جگہیں ٹوٹ جاتی ہیں اور لوگوں سے جو اصل سیرت کی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ان میں سے ایک یہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تھا، وہ جگہ یہ والی نہیں تھی، بلکہ وہ جمرات کے سامنے جبل صبیر کے پاس ایک جگہ تھی جسے میجر الکبش کہتے ہیں، کیونکہ دمبے کے بچے کو کبش کہتے ہیں عربی میں، اور اس جگہ کا ابھی روڈ کا بھی نام میجر الکبش ہے، کہ وہاں پہ وہ واقعہ ہوا تھا جبل صبیر کے نیچے، نہ کہ اس جگہ۔ یہ جو سیدھے ہاتھ پہ پہاڑ ہے اسے جبل صبیر کہتے ہیں، اور سامنے جمرات ہیں۔ یہ پورا جبل صبیر ہے، یہ جو پہاڑ آدھا کٹا ہوا ہے اور ادھر یہاں پہ روڈ بنی ہوئی ہے، یہ پہاڑ بالکل یہاں تک آگے تک تھا، جو پرانی تصویروں میں بھی نظر آتا ہے، اور کچھ باحثین اس جگہ کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ میجر الکبش کی یہ جگہ تھی جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام ان کی جگہ دمبے کا بچہ جسے عربی میں کبش کہتے ہیں وہ لے کے آئے تھے۔ یہ جمرات کا ایمرجنسی ایگزٹ سٹیئرز ہیں، یہ مینا کے اندر کا علاقہ ہے، اور یہ جگہ تھی جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام دمبے کا بچہ لے کے آئے تھے، نہ کہ وہ جگہ جو لوگوں کو دکھائی جاتی ہے۔ یہ سارا جبل صبیر ہے۔ یہ کنفرم جگہ نہیں ہے، لیکن باحثین کے مطابق یہ کنفرم جگہ نہیں ہے، لیکن باحثین جو ریسرچ کرتے ہیں ان کے مطابق یہ لوکیشن تھی، یا پھر کچھ کہتے ہیں کہ یہاں سے وہ جو خیمے ہیں ان خیموں میں ایک پلر نمبر ہے A26 اور خیمہ نمبر 1028، اس لوکیشن پہ وہ جگہ تھی، لیکن یہ والی جگہ زیادہ بنتی ہے کیونکہ یہاں تک یہ جبل صبیر کا پہاڑ تھا جس کو آدھا توڑ کے روڈ بنائی گئی ہے، اور پرانی تصویروں میں جبل صبیر کا پہاڑ جہاں پہ ساتھ ہو رہا ہے اس پر وہ میجر الکبش، پرانے کچھ روایات میں ذکر ہے کہ وہاں پہ مسجد میجر الکبش یا مسجد النہر بھی تھی۔ یہ جمرات کی ایکسپینشن ہونے کی وجہ سے پہاڑ کا کچھ حصہ ٹوٹا ہوا ہے، اور وہاں پہ ابھی روڈ بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے طریق میجر الکبش، اور یہ پورا پہاڑ ہے جبل صبیر۔ اس طرح ایک حدیث میں ذکر ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تمہارے اوپر جبل صبیر کے جتنا قرض ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسباب پیدا کر دیں گے قرض کو ادا کرنے کے لیے، اور وہ دعا یہ سکھائی تھی اللہم اکفنی بحلالک وعن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ سائن بورڈ بنا ہوا ہے میجر الکبش کے نام سے، اور اسی لوکیشن پہ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے۔ کبش عربی میں کہتے ہیں دمبے کے چھوٹے بچے کو، کہ جبرائیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لا کے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذبیحتین کی اولاد بھی کہا جاتا تھا، یعنی ایک عبداللہ جو ان کے والد تھے اور دوسرے اسماعیل علیہ السلام جن کی نسل سے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت اسماعیل کا تو واقعہ معروف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کر رہے تھے اور ان کی جگہ دمبا آ گیا تھا اور وہ ذبح ہو گیا تھا۔ اس طرح جو عبداللہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، ان کے والد عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، انہوں نے منت مانگی تھی کہ جب ان کے 10 بیٹے ہوں گے تو وہ ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے، جیسے ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو مکہ والوں نے ان کو روکا اور ان کو یہ تجویز کی کہ تم قتل کرنے کے بجائے، ذبح کرنے کے بجائے کوئی کفارہ ادا کر لو اور اس منت سے آزاد ہو جاؤ۔ تو وہ مکہ والوں کی بات سن کے شیب بنی عامر میں گئے، اور وہاں پہ ایک کاہنہ عورت یا ایک شخص تھا، اس سے یہ
مسئلہ بیان کیا کہ یہ میں نے منت مانگی تھی اور مکہ والے مجھے ذبح نہیں کرنے دے رہے. تو اس نے یہ کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم نے 10 بیٹوں کے بعد ایک بیٹے کی قربانی کا منت جو مانگی تھی اس کے بدلے ان کے نام لکھو، اور جب تک اونٹ کا نام نہ آئے ان بیٹوں کے علاوہ تب تک تم قرآندازی ڈالتے رہو. اس طرح 10 دفعہ قرآندازی ہوئی اور ہر قرآندازی میں عبداللہ کا نام آتا گیا، اور ایک قرآندازی کے بدلے 10 اونٹ ذبح کیے گئے. تو 10ویں نمبر پہ اونٹ کا نام آیا. تب سے یہ روایت شروع ہوئی کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 100 اونٹوں کا جو پرائز بنے گی وہ دیت اسے ادا کرنی پڑے گی. یہ سلسلہ عبد المطلب کے واقعے کی وجہ سے شروع ہوا تھا، جو ابھی تک اسلام میں بھی ہے. عبد المطلب نے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ان کو ذبح کرنے کے بجائے 100 اونٹ ذبح کیے تھے. تو یہ پورا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذبیحتین اس لیے کہتے ہیں کہ عبداللہ اور اسماعیل ان کو ذبح کرنے کے بجائے کفارہ کس طرح ادا ہوا گیا. یہ سارا جبل صبیر پہاڑ ہے جس کو بیچ میں سے توڑ کے یہ روڈ بنائی گئی ہے جس کا نام ہے میجر الکبش. اور یہاں تک یہ پہاڑ ہوا کرتا تھا جس کی وجہ سے تقریباً اس جگہ کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے اور ان کی جگہ جبرائیل علیہ السلام دمبے کا بچہ لے کے آئے تھے.